السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہماری بات ہوئی تھی استوا علی العرش کے ٹاپک کے اوپر، اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ استوا علی العرش کو جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایسا ایک طبقہ موجود ہے جو استوا علی العرش کے ایسے معنی کرتا ہے کہ جو بائبل کے معنی سے ملتے جلتے ہو جاتے ہیں، اور پھر غیر مسلم اور بعض مسلمان یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ استوا کا وہی معنی ہے جو بائبل اور قرآن میں ایک سا بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ بائبل میں اگر آپ جینیسس کی کتاب کھولیں جو بالکل پہلی کتاب ہے تورات، 5 جو پہلی کتابیں ہیں بائبل میں وہ تورات ہے، اس میں جو پہلی بک ہے وہ جینیسس ہے۔ جینیسس کی شروع کی آیات میں آتا ہے اور خداوند ریسٹڈ، اور خدا نے ریسٹ کی۔ اب ریسٹ کا کیا معنی؟ بعض نے اس کو استراحت سے لے لیا کہ آرام فرمایا، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ریسٹ سے معنی کہ وہ متمکن ہوا، اپنی کرسی پہ بیٹھا۔ اچھا، بعض لوگوں نے استوا علی العرش کا معنی یہ لے لیا کہ وہ عرش پر متمکن ہوا، تو اس سے لوگوں نے یہ معنی لے لیا کہ استغفر اللہ العظیم وہ عرش پر بیٹھا۔ اب عرش پر بیٹھا تو اس پہ پھر عجیب و غریب ابحاث شروع ہو گئیں، تو کیا وہ جسم کا مالک ہے؟ معاذ اللہ۔ پھر بعض غیر مسلموں نے اسے اچھالا کہ اچھا تو تمہارا خدا عرش پر جو اس کی اپنی مخلوق ہے بیٹھ گیا، تو کیا مخلوق خالق کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے؟ کیا مخلوق میں خالق سما سکتا ہے؟ ایسی عجیب و غریب سی ابحاث شروع ہو گئی۔ وجہ کیا تھی کہ مترجمین نے، ترجمہ کرنے والوں نے، بات بیان کرنے والوں نے ایسی لوز بال پھینکی، ایسی باتیں بیان کیں کہ جس سے ایسی باتیں نکلیں کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یاد رکھیں کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں، اللہ کی مثال بھی کوئی نہیں، اس کی نظیر بھی کوئی نہیں، اس کی شبیہ بھی کوئی نہیں۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ، لا نظیر لہ ولا شبیہ لہ، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو مخلوق کی کسی چیز کو خالق کی کسی سے تشبیہ دینا بھی عقیدہ اہل سنت والجماعت میں منع ہے۔ اب آ جائیں سورہ الاعراف کی اس آیہ مبارکہ کی طرف، پھر اس پر علماء نے اسے کیسے بیان فرمایا اس پر بھی بات کریں گے۔ سورہ الاعراف کی آیہ نمبر 54۔ بیان کرنے سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ بعض لوگ جب میری ویڈیوز پر آتے ہیں تو بڑے عجیب و غریب سے کمنٹ کرتے ہیں، جو مجھے بتایا گیا کہ جی بڑی طویل ویڈیو ہے آپ کی، اور اس کو ہم اتنی طویل ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے، ہمیں مختصراً چیزیں بیان کی جائیں۔ دیکھیں، جب علم حاصل کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہو تو پھر روتے کیوں ہو؟ علم تو وقت بھی مانگتا ہے، اور علم محنت بھی مانگتا ہے، عقل و دانش بھی مانگتا ہے۔ تو علم حاصل بھی کرنا چاہتے ہو اور جلدی میں بھی ہو۔ بہرحال اللہ ہدایت دے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو علم ہم گہرائی میں ڈوب کر بیان کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو سرسری طور پہ بیان کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ ان کی مجلسوں کو اختیار کریں، ان سے ہمارے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمیں، لیکن ہر ایک کا بتانے کا ایک طرز ہوتا ہے۔ بہرحال سورہ الاعراف آیہ نمبر 54، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان ربکم، تمہارا رب تو وہ ہے، کون ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ پاک ذات ہے جس نے تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور ہر زمین کو، چاہے وہ اس دنیا کی زمین ہو یا کائنات یا اس سے ماورا کوئی زمین ہو، فی ستۃ ایام، 6 ادوار میں۔ اس پر بھی ہم نے کل بات کی۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ کنز الایمان اٹھا کے دیکھ لیں، یا مختلف اور اہل سنت کے آپ تراجم اٹھا کے دیکھ لیں سنی حضرات کے ہاں، اس کی شان کے لائق بیان کیا گیا ہے ترجموں میں۔ اب آ جائیں اس سے مراد کیا تفصیلات ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر جیسا اس کی شان کے لائق ہے استوا فرمایا۔ استوا کو پھر
مترجمین نے ترجمے میں پھر مزید بیان نہیں فرمایا، اس کی پھر تفسیر میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں استوا جو ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے۔ دیکھو بعض دفعہ جو لغوی معنی ہوتا ہے نا، جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے، جو اصطلاح ہوتی ہے، جو ڈکشنری میننگ ہوتا ہے، وہ ایز اٹ از اپلائی نہیں ہو جاتا، کیونکہ میننگ کنٹیکسچول ہوتا ہے۔ انگریزی زبان میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، لفظ پلینگ ہے، اب پلینگ کا معنی بدل جائے گا اگر میں کہوں کہ پلینگ گٹار ورسز پلینگ ساکر یا پلینگ فٹ بال یا پلینگ کرکٹ، تو پلینگ ساکر، فٹ بال، کرکٹ ایک معنی میں، پلینگ گٹار ایک معنی میں ہے، کوئٹ پلینگ گیمز یہ ایک معنی میں ہے کہ لوگوں سے کھلواڑ کرنا بند کر دو۔ اسی طرح بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں، سو SAW سو، یہ دیکھنے کا ماضی بھی ہو سکتا ہے اور آرا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے جب آپ کسی لفظ سے گزریں تو اس کا معنی سمجھ لیں۔ تو استوا کا لغوی معنی کیا ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز سے بلند ہونا، کسی چیز کا کسی چیز پر بیٹھنا بھی معنی ہے، پر معنی وہ کیا جائے گا جو اللہ کی شان کے لائق ہوگا۔ تو یہاں آیت میں کیا مراد ہے، اس کے بارے میں علماء نے بہت مفصل کلام فرمایا ہے۔ ان ابحاث میں جاؤں گا تو شاید گھنٹوں نکل جائیں، تو آج اختصار سے ہم کام لیں گے۔ وہ اختصار بھی طویل ہوگا، یہ نہ سمجھنا کہ اختصار قصیر ہوگا، وہ طویل ہوگا، لمبا ہوگا، لیکن مقصد بات سمجھانا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت اس ضمن میں کیا فرماتے ہیں، اپنی ایک تصنیف میں اس پر روشنی ڈالتے ہیں، خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ جس سے اس آیت اور اس طرح کی جتنی آیات قرآن کریم میں آتی ہیں ان کے بارے میں ایک صحیح عقیدہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انسب یعنی زیادہ مناسب معنی یہی ہے کہ آیات متشابہات سے ظاہراً سمجھ آنے والی معنی کو ایک مناسب اور ایک ملائم معنی کی طرف، جو کہ محکمات سے مطابق اور محاورات سے موافق ہو، پھیر دیا جائے تاکہ بندہ گمراہی سے اور فتنے سے بچ جائے۔ یعنی کہ معنی وہی ہے جو میں نے آپ کو آسان زبان میں سمجھایا۔ آف کورس اعلیٰ حضرت نے یہ بات 100 سال سے پہلے لکھی ہے، 100 سال میں پہلے شاید یہ معنی آسان سمجھا جاتا ہوگا۔ یعنی آپ بات کو جب بیان کریں گے تو اس کے وزن پر بیان کریں گے، یعنی کہ آپ بات کو جب بیان کریں گے تو اس کے کانٹیکسٹ کی مناسبت سے اس کو کنٹیکسچولی بیان کریں گے، تاکہ وہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کی شان بھی برقرار رہے اور معنی کا بھی اظہار ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی یہ مسلک بہت سے متاخرین علماء کا ہے کہ عوام کی حالت کے پیش نظر اسے اختیار کیا ہے، اور اسے مسلک تعویل کہتے ہیں۔ اور یہ علماء اکرام اس آیہ مبارکہ ثم استوى علی العرش کی تعویل کئی طرح سے فرماتے ہیں، اور ان میں 4 وجوہات ایسی ہیں جو نفیس بھی ہیں اور واضح بھی ہیں۔ ایک معنی استوا کا یہ ہے کہ قہر اور غلبہ، یہ معنی عربی زبان میں ثابت بھی ہے اور ظاہر بھی ہے کہ عرش سب مخلوقات سے اوپر ہے اور ہر مخلوق سے اوپر ہے۔ تو اس کے لیے اس ذکر پر اکتفا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسی مخلوق کو تخلیق فرمایا جسے عرش کہتے ہیں، جو ہر مخلوق کے اوپر قاہر اور غالب ہے، یعنی اس کے اوپر ہے، اس سے اٹھی ہوئی ہے۔ اس کا ایک معنی جو ہے اسی سے ملتا جلتا معنی ہے، لیکن اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ جلال تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ استوا کا بمعنی علو، اور علو اللہ کی صفت ہے، یعنی علو مکان صفت نہیں ہے۔ یہ نہ خیال کرنا معاذ اللہ اللہ جو ہے وہ مکان، دیکھو اللہ مکان اور زمان اس سے ماورا ہے، اس سے اللہ نہ مکان میں ہے نہ زمان میں ہے۔ یہ مکان و زمان مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں ہے۔ خالق نے تو مکان و زمان کو بنایا ہے، جو مکان و زمان کو بنائے وہ مکان و زمان میں تھوڑی ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اب یہاں پہ علوف کیا ہوگا، اس کا ملک ہوگا، اس کی کنگڈم ہوگی، اس کی سلطنت ہوگی جو اس کی صفت ہے۔ اچھا، اس کا ایک معنی آپ یہ بیان کرتے، استوا بمعنی ہے فراغ و تمام کاری، یعنی سلسلہ تخلیق جو فرمایا، تو جب عرش پر آ کر اس تخلیق کا جو سلسلہ تھا، یہ جو فیز آف کریشن تھا، یہ والا فیز جو ہے
اس کا اختتام عرش پر فرمایا، تو اس میں فراغت اور تمام کاری، یعنی اس کے باہر کوئی چیز نہیں بنائی، اسے آخری حد بنا دیا۔ تو دنیا اور آخرت میں جو کچھ بنایا اور بنائے گا اسے عرش کے دائرے میں بنایا، عرش کے دائرے سے باہر نہیں بنایا، اور تمام مخلوقات جو ہے اس پر حاوی۔ تو یہ ایک معنی جو ہے آپ نے فرمایا۔ اچھا، پھر آپ کہتے ہیں استوا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قصد کرنا یا اور ارادہ کرنا، یعنی پھر اللہ سبحانہ و تعالی تمام تخلیقات کے بعد عرش کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی آفرینش کا ارادہ فرمایا، یعنی اس کی تخلیق کی ابتدا فرمائی۔ اور یہ چاروں معنی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 پیجز 124 سے 126 تک بڑی تفصیل سے بیان فرمائے۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کو آسان زبان میں سے بریک ڈاؤن کر کے بتا دوں، اس لیے اوریجنل عبارات کے ساتھ ساتھ اس کے اب معنی بھی سمجھائے ہیں، امید کے ساتھ کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے نا، میں کوئی چیز ایکسپلین کرتا ہوں، اب اس کے اندر 3 رائے آ جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہوتی ہے کہ بہت مشکل تھا، آپ کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی لیکن اسے اور آسان فرما دیں۔ اور تیسری بات ہوتی ہے انگریزی نہ استعمال کیا کریں، بس اردو میں سمجھایا کریں۔ اب میں ہر قسم کے بندے کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک وہ ہے جو ادب کے لحاظ سے اردو کے اندر بڑی گہرائی رکھتا ہے، ایک عام آدمی ہے جو اردو گلابی بولتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو اردو اور انگریزی مکس بات کرتا ہے، ملا کے بات کرتا ہے۔ اب تینوں کو بات سمجھانے کے لیے مختلف طریقے سے ایک جملے کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور بیچ میں ایسے الفاظ ڈالتا ہوں، ایسے ورڈز ڈالتا ہوں کہ وہ بات ہر طبقے کو سمجھ میں آ جائے۔ کامنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، وہ کتابیں پرانی اردو میں لکھی ہوتی ہیں، کوئی 100 سال، کوئی 150 سال، کوئی 200 سال پرانی کتابیں، کوئی 70 سال پرانی کتابیں۔ اس زمانے میں اردو کا الگ ذوق تھا، اس زمانے میں الگ ذوق ہے۔ تو اب اس کو پڑھنے کے بعد انسان کے فکر جو ہے وہ انہی الفاظ کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ تو جب ان الفاظ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہی الفاظ جو وہاں پڑھے تھے، وہ ذہن میں تھے، وہی دے دیے، خیال نہیں رہا نا، دھیان نہیں رہا کہ یار یہ ووکیبولری جو ہے یہ عام آدمی کو شاید سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن جیسے ہی مجھے خیال آتا ہے تو پھر میں ایک ہی لفظ کے 2-3 زبانوں میں آسان یا مشکل آپ سے ذکر کر دیتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ اور پھر مزید تفصیلات اگر آپ نے جاننی ہیں تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 29ویں جو جلد ہے نا، اس کے اندر جو ہے بڑی تفصیل سے آپ نے اس پہ ایک رسالہ مبارکہ لکھا ہے، قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے جسم ثابت کرنے والے فاجروں کا رد۔ معاذ اللہ، کچھ لوگ ایسے جملے میں نے سوشل میڈیا پہ بھی سنے ہیں، بعض سوشل میڈیا انفلوئنسر سے، وہ استغفر اللہ العظیم، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا قدم، اللہ کا چہرہ، استغفر اللہ، ایسے جملے بیان کرتے ہیں اور وہ ظاہری الفاظ کو ترجمے میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اللہ کے جسم ثابت کرنے والوں کا رد فرمایا ہے قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عقیدوں کو ٹھیک رکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو جانے انجانے غلطی سے جو ہم نے بات کر بیٹھتے ہیں کبھی، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے سنا ہی یہ ہے، بعض تو یہ ہوتا ہے نا، انہوں نے سنا ہی یہ ہے، انہیں اس کے علاوہ خبر کوئی نہیں ہے، تو وہ بھی بے خیالی میں یہ جملے بول بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ صحیح چیز صحیح طریقے سے بیان فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔